ہمارا موضوع یہاں رکا تھا آگے کہ یہ بہت ہی ناپسندیدہ عادت ہے اور گناہ کی عادت ہے کہ بیٹیوں کو نعمت نہ سمجھنا بلکہ زحمت سمجھنا۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں۔ حاملہ عورت کو صرف لڑکے کی ایسی تمنا اور دعا کرنا کہ لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو برا سمجھے، چہرہ افسردہ ہو جائے، دل غمگین ہو جائے، یہ مسلمان اور مومن عورت کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں، بلکہ جن کی گودوں میں بیٹیاں پل رہی ہیں یا جن کی بیٹیاں بڑی بھی ہو گئی ہیں اور ہر وقت کوستے رہنا کہ مجھے اللہ نے یہ 2 یا 3 یا 4 بیٹیاں کیوں دے دی، یا شاید نعوذ باللہ میں گناہ گار خطا کار ہوں اس لیے اللہ نے مجھے بیٹیاں دی، یہ بھی سننے میں آیا کہ دیکھا نا اس کی اعمالوں کی سزا کہ اللہ اس کو صرف بیٹیاں ہی دیتا ہے۔ یہ اس قدر ناپسندیدہ اور گناہ کی باتیں ہیں کہ زبان پہ لاتے ہوئے بھی انسان کانپ اٹھتا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ لڑکیاں تو ماں باپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ شورى میں آیت نمبر 49 میں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذَّکُورَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے لڑکیوں کا پہلے ذکر کیا اور لڑکوں کا بعد۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کو ملی ہے وہ ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت ذات کو بنانے والا کریشن اللہ کی ذات اس کو ناپسندیدہ بیکار نعوذ باللہ بنائے اور معاشرے میں ایک نیگلیکٹ ہونے والی ہستی بنا دے، یا اس کو اتنا حقیر بنا کے پیش کرے نعوذ باللہ کہ لوگ اس کو دھتکارے پھرے، اس کو ٹھوکرے ماریں، اور جیسا کہ دور جہالت میں تھا، کوئی اس کو فرنیچر سے تشبیہ دے رہا تھا، کوئی بکنے والی چیز سے تشبیہ دے رہا تھا، اور عجیب سے نام عورت کے رکھ چھوڑے تھے انہوں نے، جبکہ اسلام نے تو عورت کو بہت رسپیکٹ دی۔ مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو خوشی خوشی شکر کرتے ہوئے استقبال کرے، نہ کہ برا منہ بنائے، ناراضگی کا اظہار کرے۔ قرآن مجید میں سورۃ نحل میں آیت نمبر 58 اور 59 میں، اور زخرف آیت نمبر 17 میں بھی جاہل کافروں کی عادت و طبیعت یہ بتائے گی کہ جب ان کو لڑکی کی خبر سنائی جاتی تو غم کے مارے ان کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا۔ تو کیا ہم جاہل کافر ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہماری یہی روش رہے گی کہ ہم کہنے کو تو مسلمان کہلوائیں گے، برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں بھی ہمارا نام مسلمان رکھا جائے گا اور ہم دفنائے بھی مسلمانوں کے قبرستان میں جائیں گے، لیکن ہماری تمام عادات کافروں جیسی ہوں گی؟ تو معلوم ہوا کہ لڑکیوں کو برا سمجھنا کافروں کی بدترین خصلتوں میں سے ہے۔ کسی مسلمان کی شان سے یہ بات بالکل بعید ہے کہ وہ لڑکیوں کو برا سمجھے، بلکہ لڑکیاں ہونا خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے۔ اسی لیے سورۃ شورى کی آیت کے مطابق امام وصلہ بن الاشقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیوی کی سعادت اور نیک بختی میں سے یہ ہے کہ اس کے ہاں پہلی لڑکی پیدا ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا اس آیت میں لڑکیوں کا پہلا ذکر ہے اور بعد میں لڑکوں کا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے صالح فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہوتی میرے والد صاحب فرماتے تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اکثر لڑکیوں کے والد ہوا کرتے تھے۔ خود ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دیے ہوئے عطیے کی صحیح معنی میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عطر امیز غیچوں معصوم نونہال چہچہاتی ہوئی میناؤں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نیز ایک روایت میں کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ کمزور ہے، کمزور سے پیدا کی گی، اس کی کفالت کرنے والے کی معاونت کی جائے گی، یعنی ایسا باپ، والد، بیٹا، بھائی اور شوہر، ان کو طاقت دی جائے گی، ان کو معاونت دی جائے گی، اور انہی کا نصیب آتا ہے جو کہ وہ کما کے گھر لاتے ہیں۔ لہٰذا بچی کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم انعام سمجھے اور اس کی صحیح تربیت اور کفالت کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کیجیے۔ کیا معلوم یہی بچی آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے سرمایہ افتخار ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے ایسی نسل چلائے جو امت مسلمان کے لیے باعث فخر ہو۔
امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے کہ ایک بار رات کو شہر میں گشت فرما رہے تھے، ایک مکان کے قریب سے گزرے جہاں ماں بیٹی کے درمیان کسی بات پر بحث ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، اور بیٹی انکار کرتے ہوئے جواب میں کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین نے منع فرمایا۔ ماں نے کہا ہاں، امیر المومنین تو یہاں نہیں دیکھ رہے نا۔ بیٹی نے کہا خوب جواب دیا اماں جان، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن ان کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بغیر کچھ کہے گھر چلے گئے اور اپنے بیٹے عاصم سے فرمایا اس لڑکی سے نکاح کر لو۔ انہوں نے پیغام بھیجا اور نکاح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جیسے عادل خلیفہ امت کو عطا فرمائے، جس پر امت جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ ان کی ہسٹری ضرور پڑھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی بہت ضروری ہے، اصل تو ہمارا موضوع ہے نا مثالی ماں کا، تاکہ مثالی ماں ہوگی تو مثالی نسل پیدا ہوگی، اور مثالی نسل گودوں میں پروان چڑھے گی تو وہ مثالیں قائم کرے گی۔ تو یہ چیز بھی جو ہم سے ہندوانہ مذہب سے ہمارے اندر آ گئی، ان کے ساتھ اتنے سال رہنے کی وجہ سے آ گئی، اس سے بھی ہمیں اب چھٹکارا حاصل کرنا ہے کہ ہم آگے اپنی بیٹیوں کے ذہن میں بھی یہی ڈال کے بھیجتے ہیں، حالانکہ ہم خود خاتون، ہماری پیدا ہونے والی بھی خاتون، اور ہم ان کے ذہن میں کیا ڈالتے ہیں کہ اگر تمہیں پہلے بیٹے دے دیے تو تمہارے قدم جم جائیں گے، یا تمہاری بڑی شان سسرال میں ہوگی، یا میری بیٹی کے ہاں تو بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ہم عورتیں، ہم خواتین اس کو بہت زیادہ ذہنوں میں ڈالتی ہیں۔ تو اپنے بچوں اور بچیوں کے ذہن میں سے یہ چیز نکالیں کہ صرف بیٹے رحمت ہیں، بیٹے نعمت ہیں، بیٹے ہوں گے تو آپ مضبوط ہوں گے، بیٹے آپ کے بازو بنیں گے۔ کچھ جگہوں میں بلکہ اکثر اوقات، کیونکہ ہم لوگ دنیاوی تعلیم میں تو بہت بیٹوں پہ سرمایہ لگاتے ہیں نا، اور بہت باکمال ان کو بناتے ہیں اور بڑے زبردست ڈاکٹر انجینئر، لیکن دین کے معاملے میں وہ صفر ہوتے ہیں، اور وہی ہمیں سب سے پہلے چھوڑ کے جاتے ہیں، اور وہی ہماری دکھ کا باعث بنتے ہیں، غم کا باعث بنتے ہیں، ہمیں دھتکار کے چلے جاتے ہیں، اور وہی ہمیں کسی سے ملواتے ہوئے انسلٹ فیل کرتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ بوڑھے، کھانستے ہوئے، سادہ طبیعت، پینڈو ٹائپ، نہ سمجھ، بولنے کا سلیقہ نہیں۔ کیا یہ ہم گاہ بگاہ نہیں دیکھتے؟ لیکن بیٹیاں کبھی بھی اپنے ماں باپ سے ملوانے میں، ان کی عزت میں کمی نہیں کرتی۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ سارے بیٹے اچھے بیٹے بھی ہیں دنیا میں، ان کی بھی مثالیں قائم ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ماں باپ کو بیٹوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور وہی بیٹے پھر کل دکھ دے کے جاتے ہیں اور اکیلا کر جاتے ہیں۔ تو اصل چیز ہے ہماری تربیت، اس سے پہلی چیز ہے ہماری سوچ، کہ ہم نے اس سوچ میں کیوں بٹھا رکھا ہے۔ ہم نے تو امت مسلمان کی تربیت کرنی ہے، ان کی تربیت کر کے انہیں اس قابل بنانا ہے کہ ایک بہترین امتی تیار ہو، ایک بہترین جو ہے ہمارے ملک کا ڈاکٹر، مفکر، مفسر تیار ہو، ایک بہترین ہمارے ملک کا جو ہے قوم کا فرد تیار ہو۔ ہم یہ نیت ہی کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا اور ہمارا بازو بنے گا؟ تو بازو تو بیٹیاں بھی بن سکتی ہیں۔ تو دونوں نعمتوں کو ایکسپٹ کریں، دونوں کو خوشی سے قبول کریں، اور یہ سوچ بدلیں تاکہ آنے والی نسلوں سے بھی یہ سوچ ختم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔